باب نمبر 14 خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن نجات پائیں گے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ خشوع کی دو حالتیں ہیں، پہلا یہ کہ اس کا تعلق افعال قلوب سے ہو، یعنی اللہ کے خوف و خشیت و ہیبت اور رعب سے ارکان نماز کو ادا کرے، دوسرا یہ کہ اس کا تعلق افعال جوارح یعنی اعضاء کے کام سے ہو، یعنی نماز میں خاموش کھڑا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے اور ہاتھ پاؤں سے بازی نہ کرے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا خشوع و خضوع نماز میں فرض ہے یا افضل و اولی ہے۔ جن کا یہ خیال ہے کہ فرض ہے وہ اپنے استدلال میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں لیس لعبد من صلاته الا ما عقل، بندے کو اسی حصہ نماز کا ثواب ملتا ہے جو اس نے دل سے پڑھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے اقم الصلاة للذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یعنی غفلت سے نماز ادا نہ کر بلکہ دل کی توجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ غفلت سے نماز ادا کرنا ذکر الہی کے مخالف ہے، اور جب ذکر نہ ہوا تو نماز نہ ہوئی اور جو مقصود تھا وہ جاتا رہا۔ اسی واسطے خدا نے فرمایا ہے لا تکم من الغافلین، غافلوں سے مت ہو جاؤ، یعنی غفلت چھوڑ دو۔ دوسرے گروہ نے اپنے دعوے میں کوئی دلیل سمعی یا عقلی پیش نہیں کی۔ بیہقی نے محمد بن سیرین سے روایت کی ہے کہ آیت مذکورہ کے نزول کا محل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے رکھتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ عبدالرزاق نے اس کے ساتھ اتنا اضافہ کیا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خشوع کا حکم دیا گیا تو اپنی آنکھیں مسجد کے محراب کی طرف کر لیں۔ ایسا ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 دفعہ نہاتا ہو، تو جس طرح اس شخص کے بدن پر میل کچیل نہیں رہتی، اسی طرح نمازیں بھی گناہوں کی کدورت کو صاف کر دیتی ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب کہ حضور قلب اور خشوع سے نماز پڑھی جائے، ورنہ مقبول بھی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے 2 رکعت نماز حضور قلب و خشوع و خضوع سے ادا کی، اس کے سابقہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز اور حج اور طواف اور دیگر مناسک کا بجا لانا اللہ کے ذکر کے واسطے ہی ہے، یعنی ان سب سے مقصود بالذات یہ ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کا ذکر اور اس کی محبت دل میں جاگزیں ہو جائے اور خواہشات کم ہو جائیں۔ پس جب مقصود بالذات حاصل نہ ہوا تو ایسے ذکر سے کیا حاصل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کو اس کی نماز فحشاء اور منکر یعنی برے کاموں سے باز نہ رکھے، اس کو اللہ کی دوری اور غضب و مقت کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بکر بن عبداللہ کا قول ہے جو شخص وضو کامل کر کے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور بغیر حضور قلب کے لب ہلاتا ہے، وہ گویا اپنے مالک کے پاس بلا اجازت جاتا ہے اور بغیر ترجمان کے کلام کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے اور ہم ان سے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ کی طرف ایسے مصروف ہو جاتے گویا کہ وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو نہیں دیکھتا جس میں انسان مع اپنے جسم و جان کے حاضر نہ ہو۔
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ان کے دل کی آواز 2 میل تک سنائی دیتی۔ سعید تنوخی جب نماز پڑھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ منقطع نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی کے ساتھ بازی کر رہا ہے۔ کہا اگر اس شخص کا دل خشوع کرتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع کرتے۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کانپ اٹھتے اور چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ انہیں کہا جاتا کہ اے امیر المومنین یہ کیا بات ہے؟ جواب دیتے کہ اس امانت کا وقت آ گیا ہے جو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی گئی تھی، اور انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا تھا اور میں نے اس کو برداشت کیا ہے۔ روایت ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ جب وضو کرنے لگتے تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ ان کے گھر کے آدمی ان سے پوچھتے کہ وضو کے وقت آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ فرماتے کہ تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی نماز کی کیفیت دریافت کی گئی۔ فرمایا کہ جب نماز نزدیک آتی ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور اس جگہ آتا ہوں جہاں کے نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں، پھر وہاں بیٹھ جاتا ہوں یہاں تک کہ میرے اعضاء درست ہو جاتے ہیں، پھر نماز کے واسطے کھڑا ہوتا ہوں اور کعبے کو اپنے ابرو کے سامنے رکھتا ہوں اور پل صراط قدموں کے نیچے خیال کرتا ہوں اور جنت کو دائیں اور دوزخ کو بائیں اور ملک الموت کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں اور اس نماز کو آخری نماز سمجھتا ہوں، پھر امید و خوف کے درمیان کھڑا ہوتا ہوں اور تکبیر کہتا ہوں اور ترتیل سے قرأت پڑھتا ہوں اور تواضع و انکساری سے رکوع کرتا ہوں اور خشوع و خضوع سے سجدہ کرتا ہوں اور بائیں ران پر بیٹھتا ہوں اور بائیں پاؤں کو پھیلاتا ہوں اور دائیں قدم کو انگوٹھے پر قائم کرتا ہوں اور اخلاص سے نماز پڑھتا ہوں، مگر پھر بھی نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضور قلب سے 2 چھوٹی رکعتیں اس رات کے قیام سے اچھی ہیں جس میں دل غافل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آیا کریں گے، اس میں حلقے باندھ کر بیٹھا کریں گے، ان کا ذکر دنیا اور اس کی محبت ہوگی، تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھنا کہ اللہ کو ان کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اس بات کی خبر نہ دوں جو سب سے زیادہ چور ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جو اپنی نماز کو چراتا ہے۔ انہوں نے پوچھا نماز کیوں کر چراتا ہے؟ فرمایا کہ اس کا رکوع و سجود پورا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز کو پورا کیا ہوگا تو اس پر حساب آسان ہو جائے گا، اور اگر اس میں سے کچھ کم کیا ہوگا تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں تو اسی کی کمی کو پورا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بندے کے واسطے اس سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں ہے کہ 2 رکعت حضور قلب سے ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب جب نماز کا ارادہ کرتے تو آپ کے کندھے کانپنے لگتے اور دانت بجنے لگتے۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی، کہا کہ امانت کے ادا کرنے اور فرض کے بجا لانے کا وقت آ گیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں اسے کیوں کر ادا کروں گا۔
خلف بن ایوب سے حکایت ہے کہ وہ نماز میں کھڑا تھا کہ اس کو زنبور نے کاٹ لیا، اس جگہ سے خون جاری ہو گیا اور اس کو معلوم نہ ہوا۔ ابن سعید نے اس کو اس بات سے مطلع کیا تو اس نے اپنے کپڑوں کو خون سے پاک کیا۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ کو زنبور کاٹ جائے اور خون بھی جاری ہو جائے اور آپ کو معلوم نہ ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جو شخص حاکم اعلیٰ کے سامنے کھڑا ہو اور ملک الموت اس کے پیچھے ہو اور دوزخ اس کے بائیں ہو، پل صراط قدموں کے نیچے ہو، وہ اس حالت کو معلوم کر سکتا ہے؟ عمر بن زر کے ہاتھ میں ایک دنبل عاقلہ یعنی گوشت کو کھا جانے والا پھوڑا نکل آیا۔ طبیبوں نے کہا کہ آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کہا کاٹ لو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کاٹ سکتے جب تک آپ کو رسی سے نہ باندھ لیں۔ کہا کہ یوں نہ کرو، لیکن جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو اس وقت کاٹ لو۔ جب نماز میں کھڑا ہوا تو ہاتھ کاٹا گیا اور اس کو محسوس بھی نہ ہوا۔